وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا کی تھی اس کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اور انہوں نے دوسری دعا یہ کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ پروردگار ایک تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، امتا مسلمۃ لک، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بھی اے پروردگار دکھلا دے کون کون سے ہیں، وتب علینا، ہم نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ایک دعا یہ بھی کی کہ ہماری اولاد میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی سورۃ بقرہ کے اندر آگے دوسرے پارے کے اندر اسی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت جو بتلایا ہے کہ ہم نے بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ فرما بردار، معتدل اور فرما بردار یہ ایک چیز ہے، یعنی جو امت معتدل ہے وہی فرما بردار ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو عبادت کے متعلق فرمایا کہ یا اللہ ہمیں عبادت کے مواقع دکھلا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار اس بیت اللہ میں جو ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیج دے، وبعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو یعنی بنو اسماعیل میں سے ہو۔ اور اس کے کچھ مقاصد بتلائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، 4 مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلائے۔ ایک مقصد تو جو پہلا بتلایا کہ وہ اس مقصد کا حامل ہو کہ وہ تیری کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کا جو مقصد ہے، جو فرض منصبی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، چاہے اس کے معنی سمجھ میں آئیں چاہے اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، خالی پڑھ پڑھ کر سنانا بھی یہ انسان کے لیے تاثیر کا باعث بنتا ہے اور انسان کے لیے اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسرا جو فرض منصبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ کتاب کی تعلیم دینے والا ہو۔ اب کتاب کی تعلیم میں کیا ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا، تو قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دے کر معنی سمجھائے ہیں، وہ معتبر ہیں۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں مبعوث فرمایا وہ عرب تھے، تو عرب تھے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ بتلانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ خود اہل لسان تھے، خود ہی اس زبان کو سمجھتے تھے۔ لیکن اس کتاب کی تعلیم کیا تھی،
یہ کتاب ہمیں کہہ کیا رہی تھی، یہ انہوں نے سبق اللہ کے پیغمبر سے لینا تھا اور انہوں نے لیا۔ تو اللہ کے پیغمبر سے یہ سبق لے کر انہوں نے جو کتاب کی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ تعلیم معتبر ہے۔ تو اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ خالی کتاب دیکھ لینا کافی نہیں ہے، خالی کتاب کا علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم وہی معتبر ہے جو عمل کے اندر بھی ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کے عمل کے اندر آیا، اور یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ اس کتاب کے اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کے اوپر کیسے عمل ہوگا، اس کا کیا معنی ہے، تو وہ معتبر ہے۔ یہ دوسری تعلیم فرض منصبی کے اندر جو یہ دوسری تعلیم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتلائی، اور تیسری تعلیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی وہ حکمت کی۔ حکمت دنائی اور عقل مندی کا نام ہے۔ معلوم اس سے یہ بات ہو گئی کہ دنائی اور عقل مندی وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر کی تلقین کی ہوئی ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے کے اندر اگر غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کے اندر اس کی عقل کچھ اور کہتی ہے اور شرعی مسئلہ کچھ اور ہے، یا اللہ کے پیغمبر کی تلقین کچھ اور ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی تلقین کے مطابق وہ شرعی مسئلہ ہوگا، وہ اس کی عقل کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی عقل کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے پیغمبر کی بتلائی ہوئی بات اور وہ حکمت اور دنائی وہ معتبر ہوگی۔ اور چوتھی جو تعلیم دی اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صفات کے حامل پیغمبر ہوں، وہ تھی وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے کہ انسان کے دل پر جو گندے قسم کے خیالات ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا ہوا ہے، ان خیالات کو ختم کر کے اعلیٰ درجے کی حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے دل کے اوپر حجت جو ہے وہ ثبت کی ہے وہ معتبر ہے۔ تو معلوم اس سے یہ بات ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کا جو تزکیہ ہے، یعنی دل کو صاف کرنا تاکہ اس کے اندر دین کا کوئی مسئلہ، دین کی کوئی بات دل کے اندر جمے اور اسی طرح انوارات اس دل کے اوپر اتریں، تو وہ وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اور اس تربیت کے اندر تزکیہ نفس کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے اس کام کو عملاً در عملاً کیا، یعنی صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تبع تابعین کا، اور اسی طرح سلسلہ ہم تک پہنچا۔ تو یہ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، وگرنہ انسان کے دل کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، انسان کے دل کے اندر جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ انسان کے دل کے اوپر نہیں بیٹھیں گی جب تک کہ اس کا تزکیہ نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ اگرچہ جو صوفیاء ہیں، جو تصوف کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل کو مانج کر صاف کر دینا تاکہ اس کے اندر انوارات آئیں۔ اگرچہ آج کل کے کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس تصوف کو جو ہے نا وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ انسان کے دل کو صاف کرنے کے لیے صوفیاء جو تصوف پر عمل کرتے تھے ان کا کام یہی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ